بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اکنامکس کی کلاس میں ویلکم. آج ہم قوانین حاصل کا دوسرا قانون پڑھیں گے. پہلا قانون ہم ڈسکس کر چکے ہیں، قانون تکثیر حاصل یا لا آف انکریزنگ ریٹرنس. آج یہ سیکنڈ لا ہے، لا آف کانسٹنٹ ریٹرنس یا لا آف قانون استقرار یا قانون یکسانی حاصل اسے ہم کہتے ہیں. بیسک انٹروڈکشن میں کچھ چیزیں لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کر دی گئی تھی. اگر آپ نہیں دیکھ سکے تو عمل پیدائش میں ہمیں عاملین پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے ان میں ہمیں پتہ ہے کون کون سے عاملین پیدائش ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. ان کو ملا کر ہم پروڈکشن کا عمل کرتے ہیں. تفعال پیدائش، طریقہ پیدائش کو کہتے ہیں کہ کتنی ان پٹ سے کیا آؤٹ پٹ لیتے ہیں، ٹیکنالوجی کیا ہے، میتھڈز کیا ہیں، اس کو ہم کہیں گے. اور ان قوانین کو بیان کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی تبدیل نہ ہو. اس کے بعد یہ تین تصور ہم نے پڑھے تھے. کل پیداوار مجموعی پیداوار کو کہتے ہیں، اوسط پیداوار فی کس پیداوار کو کہتے ہیں، اور مختتم پیداوار ہر ایک مزدور کی انڈیویجولی پیداوار کو کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے کل پیداوار میں تبدیلی، اور یہ کل پیداوار کو شے کی اکائیوں سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ بار بار میرے پڑھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فرسٹ ایئر میں ایم سی کیوز کے لیے یوز ہوتی ہیں، اس لیے وہ سارے کنسیپٹ آپ کے بار بار کلیئر ہونے چاہیے. سیکنڈ لا ہم پڑھتے ہیں، سیکنڈ لا آف ریٹرنس، قانون حاصل کا دوسرا قانون، قانون یکسانی حاصل، قانون استقرار حاصل، لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز اس کو ہم کہتے ہیں. لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز میں بیسک ازمپشن جو ہیں ہماری مفروضات وہ تقریباً وہی ہیں. ان میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ زمین، assumptions کہ زمین معین عامل پیدائش ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، زمین میں کسی قسم کی جو ہم 10 ایکڑ زمین لے رہے ہیں تو ایک خاص وقت کے لیے یہ معین رہے گی، تبدیل نہیں ہوگی. محنت اور سرمایہ متغیر عامل پیدائش ہے، جس کی اکائیاں ہم بدلیں گے، بڑھاتے جائیں گے. اور دوسری چیز، محنت اور سرمایہ کی اکائیوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. تمام محنت کی اکائیاں کام، محنت، تجربے، مہارت کے لحاظ سے ایک جیسی ہیں. ٹیکنالوجی تبدیل نہ ہو. ٹیکنالوجی سے مراد کہ طریقہ پیدائش تبدیل نہ ہو. جس میتھڈ سے آپ پہلے پروڈیوس کر رہے تھے چیزیں، وہی میتھڈ آپ کا بعد میں ہونا چاہیے. وہاں اگر بیلوں سے کاشتکاری تھی تو دوسرا مزدور بھی آ کے بیلوں سے کاشتکاری کرے گا. پہلا ٹریکٹر سے کر رہا تھا تو دوسرا بھی ٹریکٹر سے آ کے کاشتکاری کرے گا. ٹیکنالوجی تبدیل نہ ہو. عاملین کی رسد لچکدار ہونی چاہیے. یعنی عاملین کی رسد کی لچکداری سے مراد یہ ہے کہ جتنے ہمیں محنت اور سرمایہ کی اکائیاں چاہیے مارکیٹ سے مل جائیں، نہیں چاہیے ہم ان کو بزنس سے نکال سکیں. یہ چیز ہوگی. اگر یہ مفروضات پورے ہوتے ہیں، یہ سارے مفروضات فلفل ہوں گے، تو پھر ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اگر معین عامل پیدائش پر متغیر عاملین کی اکائیاں لگاتار بڑھانے سے کل پیداوار میں یکساں شرح سے اضافہ ہو، یعنی مختتم پیداوار یکساں رہے، تو کاروبار قانون یکسانی حاصل کے تابع ہوگا. لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز ہوگا. یعنی ہم فکس فیکٹر پر ویریبل فیکٹر کو انکریز کرتے چلے جائیں، اور ہر نیکسٹ فیکٹر کے آنے سے ہمیں ٹوٹل پروڈکٹ کانسٹنٹ ریٹ سے انکریز کرے، مارجنل پروڈکٹ کانسٹنٹ رہے، then it is called law of constant returns. کل پیداوار میں اضافہ ہوگا لیکن یکساں شرح سے. پہلے 8 کا، پھر 16 ہو گئی، 8 کا اضافہ، پھر 8 کا، پھر 8، پھر 8، پھر 8. تو ٹوٹل پروڈکٹ انکریز ود کانسٹنٹ ریٹ. جبکہ تکثیر حاصل میں ہم نے پڑھا تھا کہ کل پیداوار بڑھے بڑھتی ہوئی شرح سے. یہاں ہے کل پیداوار بڑھے یکساں شرح سے. اس کو لا آف کانسٹنٹ ریٹرنز کہتے ہیں. اسی کو اگر ہم مختتم پیداوار کو محنت متغیر عمل کی اکائیوں کے ساتھ ڈرا کریں تو یہ بالکل ایک یہ بلیک کرو بنے گا مختتم پیداوار کا، مارجنل پروڈکٹ کا، جو کہ ایکس ایکسس کے متوازی ہوگا، جو اس چیز کو ظاہر کرے گا کہ جیسے جیسے ہم متغیر عمل کی اکائیاں بڑھائیں گے تو مختتم پیداوار یکساں رہے گی.
تو اس طرح قانون یکسانی حاصل ہوگا. اور نارملی کسی بھی بزنس میں یہ سیکنڈ فیز آتا ہوتا ہے جب آپ آپٹیمم لیول کو اچیو کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جہاں پر ہر نیکسٹ لیبر کے آنے سے, ہر نیکسٹ مزدور کے لگانے سے ہمیں یکساں شرح سے پیداوار مل رہی ہوتی ہے. کلیئر؟ یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کن شعبوں پر اس کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے. بک پہ بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوتا ہے, آئی کام ہو یا آئی سی ایس ہو, دونوں کی بکس پہ لکھا ہوتا ہے. پھر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ تمام شعبے جہاں پر فطرت اور انسان کا عمل دخل یکساں ہو. فطرت سے مراد قدرتی آفات وغیرہ ڈیمیج کرتی ہیں بزنس کو, وہ, اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے کہ وہ ان سے بچ سکتا ہے. جیسے بارشوں طوفانوں سے وہ بلڈنگ بنا کے بچ جاتا ہے کافی حد تک, تو یہ چیز اس طرح کے بزنس. اسی طرح غلہ بانی, جانور پالنا ایک ایسا کام ہوتا ہے جس میں نیچر بھی بہت زیادہ بیماریاں بھی افیکٹ کرتی ہیں, ڈیزیزز جو آتی ہیں جانوروں کی, اور ویکسینیشن بھی, جو ویکسین کی جاتی ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھ دی ہے کہ اس نے اس کی دوا دریافت کی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے جہاں پہ ان دونوں کا مکس عمل دخل ہوتا ہے تو وہاں پہ زیادہ تر قانون استقرار حاصل کا اطلاق ہوتا ہے. یہاں تک ہمارا یہ مکمل ہوا کویشچن. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.